ویلکم بیک ناظرین. ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. گردوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ڈاکٹر محمد شعیب میٹھانی صاحب, اور ان سے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب جیسا کہ پتھری کے علاج کے حوالے سے کہ کون کون سے طریقہ کار ہیں, کس طریقے سے ہم جو ہے نا اس پتھری سے نجات پا سکتے ہیں, کس سائز پہ جب پتھر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ڈاکٹرز ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کون سا طریقہ اس کے لیے موزوں ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی اگر تقریباً 1 سینٹی میٹر یا 1.5 سینٹی میٹر تک کی پتھری ہے تو وہ, اور اگر وقت پہ مریض ہمارے پاس آ جائے تو اس کا علاج بغیر کسی آپریشن کے صرف اور صرف شعاؤں کے ذریعے, وہ آواز کی شعاؤں ہوتی ہیں جس کو ہم لیتھوٹرپسی کہتے ہیں, اس کے ذریعے وہ پتھری توڑ کے اور پیشاب کے ذریعے وہ خارج ہو جاتی ہے. میکسیمم سائز 1 اور 1 to 1.5 سینٹی میٹر تک اگر پتھری ہو جائے. بالکل. اگر تو پتھری کا سائز 1.5 سینٹی میٹر سے بڑا ہو گیا تو پھر لیتھوٹرپسی سے اس کا علاج کرنا ذرا خاصا دشوار ہو جاتا ہے اور اس پتھری کا نکلنا بھی ذرا دشوار ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہماری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ گردے کے اندر جو پتھری یا ایک سے زیادہ پتھریاں موجود ہیں, اور اگر ان ساری پتھریوں کا ملا کے اگر دیکھا جائے اور اگر وہ 1.5-2 سینٹی میٹر کے قریب پہنچ گئی ہیں پتھریاں, تو پھر اس کا علاج جو ہے ایک آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن یہ بات بہت واضح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپریشن ہم کہتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا چیرا لگا کہ پتھری نکالی جائے گی, کھولا جائے گا, گردہ نکالا جائے گا, جو پیشنٹس کی کانسیپٹ ہے. یہ اگر یہ دیکھا جائے تو دنیا میں 30 سال پہلے اور پاکستان میں بھی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یہ آپریشنز چیرا لگا کے پتھری نکالنے کے آپریشنز ختم ہو چکے ہونے چاہیے. اب انفارچونیٹلی ابھی بھی پاکستان کے کچھ حصوں میں اور کچھ اسپتالوں میں چیرا لگا کے پتھری نکالی جاتی ہے, لیکن جو صحیح طریقہ ہے جو ہم صبح سے شام تک کئی مریض ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہے پرکوٹینیس نیفرولیتھوٹمی, یا کیمرے کے ذریعے, یعنی کیمرے کے ذریعے گردے کے اندر جا کے ہم اس پتھری کو نکال دیتے ہیں. اور اگر اس کا یہ دیکھا جائے کہ جی اس کا کتنا کٹ جسم پہ لگایا جاتا ہے, تو شاید یہ میرے پین کا جو ٹپ ہے اس ٹپ کے برابر ایک سوراخ باڈی میں کیا جاتا ہے کمر کے راستے, اور جا کے ہم پتھری, چاہے وہ پتھری 5 سینٹی میٹر کی کیوں نہ ہو, وہ نکل جاتی ہے. وہ اس پتھری کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس پورے گیجٹس موجود ہوتے ہیں اور ہم اس پتھری کو صرف اس کٹ کے ذریعے نکال سکتے ہیں. نہ اس میں گردے کو کوئی میجر ڈیمیج ہوتا ہے, نہ جسم پہ کوئی بہت بڑا نشان آتا ہے, اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ مریض ایک دن آپریشن کراتے ہیں اور دوسرے دن گھر چلا جاتا ہے. اچھا, مطلب آج ایڈمٹ ہوا, آج سرجری ہوئی اور کل وہ گھر چلا جائے گا, اور then he will walk and everything. نیکسٹ ڈے اگر اس کو ایک آدھ دن گھر پہ آرام کرنا ہے تو ایک آدھ دن آرام کرے, لیکن اس کے اگلے دن وہ اپنے نارمل کام سے چلا جائے. نہ کوئی وزن اٹھانے کی ریسٹرکشنز ہیں, نہ ریسٹرکشن ساری ختم ہو گئی. اسی طرح اگر گردے کی نالی میں اگر وہ پتھری آ گئی ہے تو ہمیں اس چھوٹے سائز کا بھی کٹ نہیں لگانا پڑتا, ہم صرف کیمرہ یورینری پیسز سے لے جا کے اور اس کے اوپر ایکچوئل لیزر مشین سے لیزر کے ذریعے وہ پتھری توڑ دیتے ہیں اور وہ پتھری بہہ کے نکل جاتی ہے, اور مریض یا تو اسی دن یا پھر اگلے دن صبح گھر چلا جاتا ہے. عموماً ڈاکٹر صاحب کیا مریض غلطیاں کیا کر رہا ہوتا ہے اپنے علاج کے حوالے سے, کیوں ڈیلے کر دیتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آج کے پروگرام کا سب سے امپورٹنٹ کویشچن اگر ہمارے ناظرین یہ بات سمجھ لیں تو شاید سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ مریض ہمارے پاس آنے میں لیٹ کرتے ہیں. اگر یہ چھوٹی پتھریاں آپ کو درد نہیں بھی دے رہی, یا اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی پتھریاں پہلے نکل چکی ہیں اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آج بھی جو میری پتھری ہوئی ہے یہ بھی نکل جائے گی اور میں فلاں دوائیاں لے لوں, فلاں میٹھی گولیاں کھا لوں, فلاں سرپ پی لوں اور اس سے میری پتھریاں نکل جاتی ہیں, تو یقین کریں آپ غلطی کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہر کلینک میں ہم 1-2 مریض ایسے ضرور دیکھتے ہیں جو اتنی چھوٹی پتھریوں کی وجہ سے اپنا گردہ گنوا بیٹھتے ہیں, اور پھر ہمیں پتھری نہیں بلکہ گردہ نکالنا پڑتا ہے. ایک سرجن کے لیے گردہ نکالنا ہو یا پتھری نکالنا ہو, اس کے لیے تو وہ کام ہی ہے. لیکن یہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک جوان آدمی اپنا گردہ اس لیے گنوا بیٹھتا ہے کہ جی اس نے صرف دکھانے میں ڈیلے کیا, اور یہ کبھی کبھار کی بات نہیں ہے. ہر کلینک میں ہر یورولوجسٹ 1-2 مریض ایسے ضرور دیکھتا ہے. تو کتنا سر کس پوزیشن میں ہو بندہ تو اس کو یورولوجسٹ سے رابطہ کر لینا چاہیے؟ جب بھی مریض کو یہ بات پتہ لگے کہ جی اس کو پتھری ہو گئی ہے فوراً چلا جائے, تو اس کو یورولوجسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے اور تشخیص کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور مرض جو کہ بہت کامن پایا جاتا ہے, آپ ہی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے, یہ بھی پروسٹیٹ کا پرابلم. یہ کیا ہے, پروسٹیٹ کیا ہے, کس طریقے سے یہ بڑھ جاتا ہے, اور کیسے کینسر
ظاہر کر دیتا ہے، اس کی کس طریقے سے تشخیص کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پروسٹیٹ ایک نارمل غدود ہے جو مردوں میں موجود ہوتا ہے، اور تمام مردوں میں وہ غدود موجود ہوتا ہے. وہ پیشاب کی نالی کے اراؤنڈ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ غدود بڑھتا ہے، اور اس بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، اور تقریباً بائی دا ایج آف 55 اس غدود کے بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے کے غدود کیوں بڑھے، تو یہ یقین کریں کہ صرف آپ کے غدود نہیں بڑھے، 98% لوگوں کے غدود، 99% لوگوں کے غدود بڑھتے ہیں. 50-55 کی کسی کو علامات جلدی ظاہر ہو جاتی، کسی کو بعد میں ظاہر ہوتی ہے. غدود کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ جی یہ ایجنگ پروسیس ہے. جس طرح آپ کے بال سفید ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی جھڑیاں پڑتی ہیں، جس طرح آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، جس طرح آپ کے دانت جھڑتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی ایجنگ پروسیس کے ساتھ ساتھ غدود بڑھتے ہیں. لیکن لوگوں میں فیئر فیکٹر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید وہ پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے تو شاید کینسر ڈیولپ ہو گیا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے کہ یہ فیکٹر لوگوں کے ذہن میں موجود ہے. لیٹ می گیو یو اے گڈ نیوز کہ الحمدللہ پاکستان میں جتنے مریض ہم پروسٹیٹ بڑھنے کے دیکھتے ہیں، اس میں سے تقریباً 97-98% لوگوں کو غدود جو بڑھتے ہیں وہ عمومی بڑھنا ہوتا ہے، وہ کینسر نہیں ہوتا، وہ نارمل ہوتا ہے، وہ کینسر نہیں ہوتا. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے متعلق اوپینین لینے کی ضرورت ہے. اس کی تشخیص سر کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ بھی یہ آیا کینسرس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جی عام غدود کا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ بھی بذات خود ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو اس کی بھی تشخیص ہونی چاہیے. عام جگہوں پہ ہر جگہ الٹرا ساؤنڈ ہو جاتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اس کی ٹریٹ کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی عمومی غدود کا بڑھ جانا، جس کو ہم بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹرافی کہتے ہیں یا نان کینسرس گروتھ کہتے ہیں، اس میں اور کینسرس گروتھ میں کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے، تو سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ اس کا یورولوجسٹ کا دیکھنا ضروری ہے. اور چند چیزیں ہم معلومات لیتے ہیں مریض سے ہسٹری کی بیسس پہ، اس کے بعد ایگزامینیشن بھی بہت ضروری ہے، مریض کا معائنہ، اور اگلے اسٹیج پہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں خون سے متعلق، الٹرا ساؤنڈ سے متعلق. اس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ کینسرس گروتھ ہے یا نان کینسرس گروتھ ہے. اور اس کا سر طریقہ کار کیا ہے، اس کو ہاؤ ٹو ٹریٹ؟ دیکھیں جو نان کینسرس گروتھ ہوتی ہے اس کا بھی علاج، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوائیوں سے علاج ہو جائے. بہت بہتر کوالٹی کی دوائیاں اب اویلیبل ہیں، اور میجورٹی جب یہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھتے ہیں تو اس کا علاج دوائیوں سے ہو جاتا ہے. ایک اسٹیج آتا ہے کہ جس میں دوائیاں رسپونڈ نہیں کر پاتی، پھر ان کو ہمیں آپریشن کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن اگین اس کے جو آپریشنز ہوتے ہیں، اب یہ چیرا لگا کے یا باڈی پہ اتنا بڑا کٹ لگا کے آپریشن نہیں ہوتے، وہ پرانے طریقوں کے پروسٹیٹ کے. اس کے لیے بھی آپریشن بغیر چیرے کے، بغیر کٹ کے اور کیمرے کے ذریعے آپریشن ہو جاتے ہیں، اور بہت آسانی سے وہ آپریشن. اچھا سر، دیکھا گیا ہے کہ عموماً جن لوگوں کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے؟ جی بالکل، پروسٹیٹ کینسر. جی پھر جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ تھنگ فرسٹ، کہ پہلی چیز ہمیشہ پہلی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اگر یہ وقت پہ مریض آ جائے ہمارے پاس، یعنی صحیح وقت پہ مریض ہم سے کنسلٹیشن لے لے، تو اس کو کافی ارلی اسٹیج پہ پک کر لیا جاتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ بھی پاسبل ہے، اس کی ڈائگنوسس بھی پاسبل ہے، اور بہت ہی آسانی سے اس کا علاج ممکن ہے. صحیح. تو اس کا کیا آپریشن کرنے سے کوئی یورین کے فلو میں یا اس طرح کا کوئی پرابلم تو نہیں آتا پروسٹیٹ کو آپریٹ کرنے میں؟ جی دیکھیں پروسٹیٹ جب بڑھ جاتے ہیں اور اس کا جب آپریشن کیا جاتا ہے، عوام میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی پروسٹیٹ کے آپریشن کے بعد پیشاب خطا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات واضح طور پہ سمجھ لیں کہ اگر آپریشن کو صحیح طریقے سے صحیح ماہر سرجن اگر اس کو آپریٹ کرتا ہے تو یہ ہرگز یہ تکلیف نہیں ہوتی. ہر مریض ہم سے آ کے یہ سوال کرتا ہے، اور میں آپ کو 20 مریض اس طرح کے بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے آپریشن کرایا اور الحمدللہ اپنا نارمل پیٹرن پہ یورین پاس کرتے ہیں. جو جس دقت سے وہ رات میں 4 دفعہ 5 دفعہ یورین کے لیے اٹھتے تھے، اب وہ ایک دفعہ یورین پاس کر کے بہت آسانی سے اپنی نیند پوری کرتے ہیں اور بہت بہتر زندگی گزارتے ہیں. ایک اور چیز جو کہ بہت سر کامن پائی جاتی ہے، مثانے کا کینسر جس کو کہتے ہیں، یورینری مطلب بلیڈر کا جو ٹیومر ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا یہ قابل علاج ہے؟ اس کا کوئی طریقہ کار موجود ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس مرض کی طرف کب مریض کو سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ مجھے کوئی مرض لاحق ہو چکا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے
ساری دنیا میں کینسرز کی ڈائگنوسس اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں بھی جیسے جیسے سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں, بلیڈر کے اندر جو ٹیومر ہوتے ہیں, جو کینسرز ہوتے ہیں, ان کی تشخیص بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجوہات کیا ہیں جو آپ نے سوال کیا مجھ سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسموکنگ, سگریٹ پینا, تمباکو کے ساتھ پان کھانا, گٹکا, اس کے علاوہ کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جس میں جن مریضوں کا ایسی انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں جو جہاں پہ ڈائی کا استعمال یعنی جو انڈسٹریل ڈائز ہوتی ہیں, رنگ ہوتے ہیں, اس میں جو ایکسپوجر ہوتا ہے, کپڑا ہے, چمڑا ہے, چمڑے کی صنعت, اس میں جن لوگوں کا ایکسپوجر ڈائی سے زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص ان پروفیشنز میں ہے تو اس کو پھر چاہیے کہ وقت پہ دکھا لے. کب دکھایا جائے, کیا علامات ہیں کہ مثانے کا کینسر سسپیکٹ کیا جائے؟ اگر کبھی بھی جسم کے کسی بھی حصے سے خون آئے, یعنی کان سے خون آئے, ناک سے خون آئے, الٹی سے خون آئے, منہ سے خون آئے, سٹول کے ساتھ خون آئے, اسی طرح یورین کے ساتھ خون آئے, اس کو سیریس لینا چاہیے. اگر یورین میں بلڈ آ رہا ہے تو اس کو یہ ایک علامت ہوتی ہے, یہ ایک علامت ہو سکتی ہے بلیڈر کے کینسر کی. تو اگر کسی بھی سٹیج پہ کسی مریض نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کو یورین میں بلڈ آ رہا ہے تو لازمی ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرائے اور کسی یورولوجسٹ سے ضرور ملے. اس کے لیے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ ہی ہے ٹو اسٹارٹ وتھ الٹرا ساؤنڈ. اس کے بعد پھر ڈپینڈنگ اپون کہ وہ ہمیں مریض کو دیکھنے کے بعد اس میں کیا مزید چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہمیں سی ٹی اسکین یا مزید اور ٹیسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن وہ ایک عام لیول کے لوگوں کو اس کی بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ماہر یورولوجسٹ ہی اس کو کنڈکٹ کرے تو بہتر ہے. بلیڈر کے جو ٹیومرز ہیں سر وہ ٹریٹیبل ہیں ویسے؟ جی دیکھیں, بلیڈر کے جو ٹیومر کینسرز جو ہیں ان میں سے تقریباً 70 سے 75% کینسرز وہ ہیں جو بہت ہی آسانی سے ٹریٹ ہو جاتے ہیں, بہت ہی آسانی سے ٹریٹ ہو جاتے ہیں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپریشن سے جب ہم ٹیومر کو نکال دیتے ہیں, اگین میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آپریشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مثانہ نکال رہے ہیں, ہم صرف ٹیومر نکالتے ہیں اور وہ بھی کیمرے کے ذریعے. اچھا, وہ ٹیومر بھی کیمرے کے ذریعے نکالتے ہیں, کوئی چیرا نہیں لگتا. اور جب نکال دیا جاتا ہے اور اس کے متعلق دوائیاں دے دی جاتی ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ ہمیں ہر 6 مہینے کے بعد اس مریض کو فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ اس پہ نظر رکھی جائے. اور بہت سارے مریض, تقریباً 75% مریض وہ ہوتے ہیں جو ٹیومر کینسر, بلیڈر کا کینسر ہونے کے بعد کسی اور مزید کمپلیکیشن کی طرف نہیں جاتے اور ان کا صرف اور صرف ان چیزوں سے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تقریباً 15 سے 20% مریض وہ ہوتے ہیں جن کو مزید آگے بڑے آپریشنز کی طرف جانا پڑتا ہے. وہ صرف اور صرف ایک خاص الگ اسپیشلٹی ہے, اور اس اسٹیج پہ عام طور سے مریضوں کو جانے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے. صحیح. اچھا, دوسری سر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میں اس کی طرف بھی آپ کو لے کے جانا چاہوں گا جو کہ میل انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہے. تو یہ مردانہ بانجھ پن جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں کیا کڈنیز کا ہی رول ہے یا کس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, چونکہ یہ پارٹ آف دا یورولوجی ہی ہے, جس طرح خواتین میں اگر بانجھ پن ہو تو اس کو گائنیکولوجسٹ ڈیل کرتی ہیں, اسی طرح اگر مردوں میں بانجھ پن ہے تو اس کو وہ یورولوجسٹ, اور یورولوجی کی بھی ایک سب اسپیشلٹی ہوتی ہے جس کو اینڈرولوجی کہا جاتا ہے, وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. چونکہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ بیسیکلی اسپرم جنریشن کا کام کرتے ہیں, اور ٹیسٹیز جو ہے وہ یورولوجسٹ کا ڈومین میں آتے ہیں, تو اس لیے یورولوجسٹ ہی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس لیے جو ہے یس, یورولوجی از اگین ان ایکشن. اچھا, جو لوگ سر اس متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے, یعنی بانجھ پن جو ہے, انفرٹیلیٹی, میل انفرٹیلیٹی, ان کو کوئی ایسی انفارمیشن آپ اس چینل کے توسط سے اگر دینا چاہیں؟ دیکھیں, ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں چاہوں گا کہ ہمارے سر یہ بہت کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم اپنے بقیہ پروگرام کے حصے میں جو ہے نا لے کے چلیں, کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد.